اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا فتاح یا علیم وبک نستعین. آج ہمارا سبق موطئ محمد کا یہ کتاب الصلاۃ کا باب القراءۃ فی الصلاۃ خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے نماز کے رت میں قراءت کرنے کے بیان میں یہ باب ہے. اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ قراءت خلف امام، جب امام کے پیچھے بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو مطلقاً یہ قرآن کی نص سے مانا ہو گئی ہے. پہلے دور میں اس قرآن کی آیت نازل ہونے سے پہلے لوگ امام کے پیچھے بھی قراءت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب الجلال نے بعد میں اس کو معنی فرما دیا اور اس کے بعد یہ معنی ہے اور یہ منسوخ ہے. ٹھیک ہے جی. چند ایک دلائل اس پہ ہم بیان کرنے کے بعد اپنے سبق کو آگے لے جاتے ہیں کہ یہ قراءت خلف امام کیسے جناب والا معنی ہوئی. کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ خلفہ قوم فخلط علیہ فنزلت هذه الآیہ. یہ آیت ہے قرآن مجید میں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، یعنی کان لگا کر سنو. وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اب غور کی بات ہے کہ یہاں پہ قُرِئَ الْقُرْآنَ کہا گیا. اذا جب بھی قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اسے خوب سنو. اب ویسے بھی یہ قرآن کا حکم مطلق ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے، چاہے نماز کے اندر ہو تو بھی، چاہے نماز سے باہر ہو تب بھی، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو تب بھی، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اس کو غور سے سنو. وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. لیکن اس آیت کا شان نزول خاص ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ خلفہ قوم فخلطوا علیہ فنزلت هذه الآیہ. حضرت عبداللہ بن عباس جو سید المفسرین ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. آپ کے پیچھے بھی لوگوں نے جب قراءت شروع کی تو لوگوں نے بھی قراءت شروع کر دی جی. تو وہ قراءت خلط ہو گئی، یعنی قراءت میں آمیزش ہو گئی، مل جل گیا آپس میں. تو فنزلت هذه الآیہ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. یعنی کون سی آیت؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سمجھو بات کو جی. اچھا جی. اور اس آیت کے بارے میں تفسیر داری کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے. یہی ہے کہ جمہور صحابہ، انہوں نے کیا کہا؟ جمہور صحابہ کا یہی موقف ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے قراءت خلف امام کے متعلق. اور ابن تیمیہ بالخصوص یہ اس کا میں حوالہ اس لیے نوٹ دے رہا ہوں کہ یہ مرزا جہلمی جو جاہل ہے جہلم کا، تو یہ اس نے کیا کہا کہ اے حنفی مسلمان، قراءت حدیث پڑھتا ہے نا کہ لا صلاۃ، وہ کس طرح سے حدیث پڑھتا ہے کہ اس کی نماز جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. آگے سے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے مقلدین پہ طنز کہتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو تم نے کہانی گڑھی ہے. کون سی کہانی؟ کہ اذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا قرآن پڑھا جائے سنو. کہ جب کہتا ہے کہ جب قرآن اونچی آواز سے پڑھا جائے یہ تو تم نے کہانی قرآن سے گڑھ لی ہے. معاذ اللہ، قرآن سے کیا کہتا ہے؟ کہانی گڑھ لی ہے. اس سے بڑا گستاخ اور جاہل اور بے باک کوئی ہو نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے سے کہتے ہیں حنفی مسلمان تیرا کیا حال ہوگا؟ تو ذرا اس کو بھی معلوم ہو چاہیے کہ حنفی مسلمان کوئی عام مسلمان نہیں ہے، بلکہ حنفی مسلمان وہ ہے کہ جن کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی صحابہ سے علم حاصل کیا ہے. اور ایک ہی سند سے وہ حضور رحمت کائنات سے نقل کرتے ہیں. ان کے پائے کا نہ کوئی محدث ہے، نہ کوئی ان کے پائے کا فقیہ ہے، نہ کسی شان کے لحاظ سے بعد میں آنے والا کوئی بھی مجتہد و محدث ان کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تابعی ہیں اور تابعیت خود ایک شرف ہے. اور شرف کے بعد ان کو رب الجلال کے علم مقام عطا فرمایا جو کسی اور امام کے حصے میں نہیں آیا ہے.
اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ان کا شان اتنی بڑی ہے کہ دادا گنج بخش فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا. اچھا مومن کا خواب ویسے بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے، لیکن جو حضور کو خواب میں دیکھے حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان غریب مثل نہیں ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کشف المعجوب میں کہ میں نے دیکھا کہ حضور رحمت کائنات علیہ السلام باب بنی شیبہ سے اندر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ اصحاب کرام بھی ہیں اور ایک نوجوان آدمی ہے جس کے ساتھ حضور رحمت کائنات بہت محبت فرما رہے ہیں. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نوجوان آدمی کون ہے جس سے آپ پیار کر رہے ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ امام تست و اہل دیار تو. آپ فرماتے ہیں کہ تیرا اور تیرے شہر والوں کا امام ہے، یعنی کون؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. تو ان کے پہ اتنا کہتا ہے اس کی نہ شکل ہے نہ عقل ہے نہ علم ہے. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسی عظیم شخصیات پر، امام بخاری سے عظیم شخصیات پر طنز کرتا ہے. تو یہ بھی کسی انسان کے بد دین ہونے کی نشانی ہے کہ جو بڑے بزرگوں پہ منہ کھولتا ہے. تو جب کسی اللہ کے ولیوں کے، اللہ کے نیک بندوں کے صالحین پر منہ کھولتا ہے تو آہستہ آہستہ صحابہ تک جاتا ہے اور صحابہ سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبروں تک جاتا ہے اور پیغمبروں سے آگے بڑھ کر اللہ تک جاتا ہے. تو یہ اس بدبخت کی چرچ بونے سے کوئی بھی نہیں بچا. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. تو یہ آیت نازل کس کے بارے میں ہوئی ہے؟ بات یہ چلیے کہ ابن تیمیہ جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے بھی اپنے فتویٰ ابن تیمیہ جلد نمبر 22 میں لکھا کہ وہ لکھتے ہیں جناب کہ قال احمد اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ. امام احمد بن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں ابن تیمیہ صاحب کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے، لوگوں کا اجماع ہو چکا ہے کہ یہ آیت کا شان نزول ہی نماز کے بارے میں ہوا کہ جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنو. اچھا اب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الاسرار میں بہت ساری روایت نقل کی ہیں، فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے بھی اور فاتحہ نہ پڑھنے کے حوالے سے بھی. اور آخر میں نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں فَهَؤُلَاءِ جماعت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اجمعوا علی ترک القراءۃ خلف الامام. آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے اس پر اجماع کر دیا کہ امام کے پیچھے قرات کرنا درست نہیں ہے. اچھا اس کے اوپر بہت ساری روایات موجود ہیں، ابو داؤد میں ہے، مسلم احمد حنبل میں ہے، نسائی میں ہے، دارقطنی میں ہے، اس طرح ابن ماجہ. اور میں ان سارے کے ملا کر ایک آیت پڑھتا ہوں. اس طرح کا تھوڑے سے الفاظ کی چینجنگ کے ساتھ تمام کتب کے اندر روایت موجود ہے. میں ایک روایت پڑھ کے بات کو آگے چلاتا ہوں کہ وہ یہ کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیتم بہ. امام کو اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ وہ تمہاری نماز کو مکمل کرے. ٹھیک ہے جی؟ یا کہ جس کی اقتدا کی جائے. امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا. اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو. وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ. اس طرح سے آپ نماز پڑھتے ہو کہ جب غیر مغضوب علیہم امام کہے تم کیا کہو؟ آمین. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو. تو اس میں بتا دیا کیا نماز کا طریقہ کہ تم نے امام کی ابتدا کیسے کرنی ہے. تو الفاظ خاص آپ نے کیا سننے ہیں؟ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا کہ جب امام قرات کرے تم خاموشی سے سننا شروع ہو جاؤ. اب جناب والا کچھ وہ لوگ کہتے ہیں اس جب یہ دعائیں سنتے ہیں تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں وہ لوگ جو قرات خلف امام کے قائل ہیں. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم مان لیتے اس بات کو کہ امام جب جہری نمازوں کے اندر قرات کر رہا ہو تو اس وقت کیا ہے آپ سن لو اس کو نہ پڑھو. لیکن جب سری نمازیں آستہ جن میں قرات اونچی آواز سے مثلا ظہر اور عصر کی نماز میں قرات آستہ آواز سے کی جاتی ہے تو وہاں کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ وہ حدیث بیان کرتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. تو کہتے ہیں کہ اس کی نماز ہی جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی. یہ حدیث بھی اپنے وہ دل کے طور پر نقل کرتے ہیں اور اصل میں یہ حدیث کا وہ معنی نہیں سمجھے. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی شخص منفرد اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اگر جناب والا نماز میں قرات نہیں کرے گا، سورہ فاتحہ اور صورت نہیں ملائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن جب امام کے پیچھے ہوگا تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہو جائے گی. اس پر جناب والا حضرت جابر بن عبداللہ یہ ترمذی میں روایت موجود ہے اور یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے. کچھ طرق سے حسن ہے اور کچھ وجوہات سے صحیح ہے. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا من ام القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام. کہ جس نے نماز کی کوئی رکعت پڑھی اور اس نے سورہ فاتحہ
نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. آگے کیا کہا؟ الا ان یکونا وراء الامام، بشرطے کہ وہ امام کے پیچھے نہ ہو. تو اب حدیث کا معنی آ گیا نا، امام کے پیچھے نہ ہو تو اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، اور امام کے پیچھے ہوگا تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز ہو جائے. کیوں؟ قراءۃ الامام لہو قراءۃ، یہ دوسری روایت ہے کہ امام کی قراءت کیا ہے؟ وہ مقتدی کی قراءت ہے. اب بات سمجھ گئی آپ کو؟ آئے اچھا، اب اس کتاب کا ہم جو حدیث پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم شارٹ ہو رہا ہے. تو حضرت محمد فرماتے ہیں اخبرنا مالک حدثنا زہری عن ابن عقیمہ لیثی عن ابی ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاۃ جہر فیہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، یعنی انہوں نے منہ پھیرا پیچھے کی طرف، اور جس نماز میں اونچی آواز سے قرات کر رہے تھے. فقالا، حضور رحمت کائنات نے فرمایا حل کرا معی من احد، کیا تم میں سے کسی شخص نے میرے پیچھے قرات کی ہے؟ فقال رجل انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے قرات کی ہے. اب یہ حضور کا سوال اور صحابی کا جواب سے ایک بات اور واضح ہو گئی کہ حضور رحمت کائنات نے پوچھا کہ تم میں سے کسی شخص نے میرے پیچھے قرات کی ہے؟ تو سارے صحابہ نے کہا کہ ہم نے قرات کی ہے. ایک ہی شخص نے کہا کہ میں نے کی ہے. اس حدیث سے یہ بات صاف ظاہر ہو گئی کہ باقی صحابہ نے قرات نہیں کی تھی، ایک ہی صحابی نے کی تھی. اور اس کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ اس صحابی نے شاید یہ حدیث یا وہ آیت منسوخ جس پہ قرات خلف امام منسوخ ہو چکی تھی نہ سنی ہو، تو اس لیے اس نے پیچھے قرات کر لی ہو. تو فقال انی اقول ما لی انازع، حضور نے فرمایا اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ مجھ سے جھگڑا نماز میں کون کر رہا ہے. اور انازع منازع سے نکلا ہے. منازع کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا حق نہ ہو تو وہ اس کو استعمال کرے. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ امام کے پیچھے قرات کرنا یہ امام کا حق ہے، مقتدی کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے. فانتهى الناس من قراءتی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما جہر به من الصلاۃ، تو لوگ حضور رحمت کائنات کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ایسی نمازوں میں قرات کرنے سے رک گئے جن میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے. حین سمعوا ذالک، اس وقت سے وہ اب اس کو کیا کرتے تھے؟ غور سے سنا کرتے تھے. جب حضور پڑھتے تھے تو وہ غور سے سنا کرتے تھے. اور یہ اس روایت میں تو یہ ہے کہ جاہری نمازوں میں حضور نے منع فرمایا. اس سے اگلی روایت بھی پڑھ لیتے ہیں. اس میں عام مطلق کا حکم ہوا کہ ہر نماز میں جب مقتدی امام کے پیچھے ہو تو اس کے لیے قرات کرنا درست نہیں ہے. اگلی حدیث ہے اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر انه كان اذا سئل هل يقرأ احد مع الامام قال اذا صلى احدكم مع الامام فحسبه قراءة الامام. اچھا جی، حضرت ابن عمر سے سوال ہوا حل یقرأ احد مع الامام، کیا کوئی شخص امام کے ساتھ قرات کر سکتا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا اذا صلى احدكم مع الامام، جب تم میں سے کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو فحسبه قراءة الامام، تو اس شخص کے لیے مقتدی کے لیے امام کی قرات ہی کافی ہوگی. بات سمجھ گئی کہ اس کے لیے مقتدی کی قرات ہی کافی ہوگی. وکانا ابن عمر لا یقرأ مع الامام، ابن عمر فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ قرات نہیں کی جائے گی. اور اگلی حدیث ہے جلدی سے پڑھتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے یقول من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بام القرآن فلم یصلی الا وراء الامام. پیچھے میں نے یہ حدیث ترمذی شریف سے بیان بھی کر دی ہے، اور یہ موطا امام مالک کے اندر بھی روایت موجود ہے، موطا امام محمد کے اندر بھی روایت موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز میں سے کوئی ایک رکعت پڑھی اور اس میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہے الا وراء الامام، ما سوائے کہ جب وہ امام کے پیچھے ہو. یعنی اکیلا ہوگا تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. اب دیکھیں اس طرح کی یہ بھی ہے کہ محدثین کا طریقہ ہے، جب احادیث آپس میں بظاہر تعارض آ رہا ہو تو حدیث میں تطبیق دیتے ہیں. تو تطبیق بھی ہم یوں دیتے ہیں کہ کچھ ایک روایت میں آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اور بعد میں یہ آتا ہے کہ قرآن کی آیت بھی آ گئی، اور بعد حدیث میں یہ آتا ہے کہ امام کے پیچھے نماز اس کرو. تو اس کی تطبیق کیا ہوگی کہ جب انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوگی، اور جب امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہو جائے گی. آگے سمجھ گل کافی ہے.